ارشد ندیم نے اپنے بے مثال کارنامے سے کمال کر دیا ہے۔ تو بہت خوش ہے، ہم نے تو سلور بھی گولڈ وغیرہ لگ رہا، گولڈ اس کا گیا وہ بھی مارا لڑکا جی محنت کر سب جا رہے تھے۔ آج ارشد کا دن تھا۔ ایسا لگا کہ پاکستان کے ارشد ندیم آج آؤٹ آف سلیبس آئے تھے، آج کچھ الگ مہربانی ان پر تھی۔ اولمپکس میں پاکستان کا 32 سالہ انتظار ختم، ارشد ندیم نے نیا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے طلائی تمغہ جیت لیا۔ ارشد اولمپکس کی تاریخ میں انفرادی مقابلوں میں طلائی تمغہ حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی ہیں۔ پاکستان کے ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو کے مقابلوں میں نیا اولمپک ریکارڈ قائم کرتے ہوئے نہ صرف طلائی تمغہ حاصل کر لیا ہے بلکہ پاکستانی قوم کا ان عالمی کھیلوں میں میڈل کے حصول کا 3 دہائیوں سے جاری انتظار بھی بالآخر ختم ہو گیا۔ ارشد نے یہ کارنامہ 92.97 میٹر فاصلے پر نیزہ پھینک کر سر انجام دیا ہے، جو کہ ان کے کیریئر کی بہترین کارکردگی بھی ہے۔ فرانس میں ہونے والے مقابلے میں ارشد کی پہلی تھرو فاؤل قرار دی گئی، تاہم دوسری تھرو نے 2008 میں قائم کیا گیا اولمپک ریکارڈ توڑ دیا۔ یہ ارشد کے کیریئر کی سب سے بڑی جبکہ دنیا میں اب تک پھینکی جانے والی 6ٹھی سب سے طویل جیولن تھرو تھی۔ ارشد نے اس مقابلے میں اپنے آخری تھرو بھی 90 میٹر سے زیادہ فاصلے پر پھینکی۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ ارشد نے اپنے کیریئر میں 90 میٹر سے زیادہ فاصلے پر تھروز کی ہیں۔ ماضی میں انہوں نے 2022 میں برمنگھم میں دولت مشترکہ کھیلوں میں 90.18 میٹر فاصلے پر جیولن پھینک کر طلائی تمغہ جیتا تھا۔ جیولن کے فائنل مقابلے میں چاندی کا تمغہ ارشد کے دیرینہ حریف اور دفاعی چیمپئن انڈیا کے نیرج چوپڑا نے حاصل کیا، جنہوں نے 89.45 میٹر کی تھرو کی۔ ارشد اولمپکس کی تاریخ میں انفرادی مقابلوں میں طلائی تمغہ حاصل کرنے والے پہلے جبکہ کوئی بھی میڈل جیتنے والے تیسرے پاکستانی ہیں۔ ان سے قبل 1960 میں پہلوان محمد بشیر نے روم اور 1988 میں باکسر حسین شاہ نے سیول اولمپکس میں کانسی کے تمغے جیتے تھے۔ ارشد کی اس کارکردگی کی بدولت پاکستان اولمپکس میں 1992 کے بعد پہلی مرتبہ کوئی تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے، جبکہ طلائی تمغے کے لیے پاکستان کا انتظار اس سے بھی کہیں طویل تھا، کیونکہ پاکستان نے اولمپکس میں اپنے آخری طلائی تمغہ 1984 کے لاس اینجلس اولمپکس میں ہاکی کے مقابلوں میں جیتا تھا۔ ارشد کی اس کامیابی کے بعد اولمپکس کی تاریخ میں پاکستان کے کل تمغوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے، جن میں سونے اور کانسی کے 4 جبکہ چاندی کے 3 تمغے شامل ہیں۔ ان 11 میں سے 8 تمغے ہاکی جبکہ باقی 3 جیولن تھرو، ریسلنگ اور باکسنگ میں جیتے گئے۔ ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل میں جیسے ہی نیا اولمپک ریکارڈ اپنے نام کیا تو گویا پاکستانیوں کو یقین سا ہو گیا کہ ان کا 3 دہائیوں کا انتظار اب ختم ہونے کو ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر ارشد ندیم کا نام ٹاپ ٹرینڈ بن گیا اور انہیں جہاں مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہوا وہیں صارفین کی بڑی تعداد بار بار ان کے اس تھرو کی ویڈیو شیئر کرنے لگی، جس میں وہ 92.97 میٹر کے ساتھ نیا عالمی ریکارڈ بناتے ہیں۔ ارشد ندیم 2 جنوری 1997 کو میاں چنو، پنجاب، پاکستان میں ایک پنجابی جاٹ خاندان میں پیدا ہوئے۔ 8 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر ارشد ندیم اپنے ابتدائی تعلیمی سالوں سے ہی ایک غیر معمولی اور ورسٹائل ایتھلیٹ رہے۔ اسکول میں تمام کھیلوں بشمول کرکٹ، بیڈمنٹن، فٹ بال اور ایتھلیٹکس میں حصہ لیا، لیکن جنون کرکٹ کا تھا اور جلد ہی ضلعی سطح کے ٹیپ بال ٹورنامنٹس میں شرکت کی۔ ان کے والد نے اپنے بیٹے کے ہر قدم پر حوصلہ افزائی کی۔ ارشد ندیم کے کیریئر میں 2 کوچز رشید احمد ساکی اور فیاض حسن کا اہم کردار رہا ہے۔ رشید احمد ساکی کہتے ہیں، میرے ارشد ندیم کی فیملی سے بھی اچھے مراسم ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن ان کے والد میرے پاس آئے اور کہا کہ ارشد ندیم اب آپ کے حوالے ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ میں نے ان کی ٹریننگ کی ذمہ داری سنبھالی اور پنجاب کے مختلف ایتھلیٹکس مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے بھیجتا رہا۔ ارشد نے پنجاب یوتھ فیسٹیول اور دیگر صوبائی مقابلوں میں کامیابیاں حاصل کیں۔ وہ کہتے ہیں، یوں تو ارشد دوسرے ایونٹس میں بھی حصہ لیتے تھے، لیکن میں نے ان کے دراز قد کو دیکھ کر انہیں جیولن تھرو کے لیے تیار کیا۔ جیولن تھرو کے فائنل سے قبل ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پورا پاکستان ارشد ندیم سے میڈل جیتنے کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ ارشد ندیم شادی شدہ ہیں
ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ ارشد ندیم کا سفر میاں چنو کے گھاس والے میدان سے شروع ہوا جو انہیں انٹرنیشنل مقابلوں میں لے گیا۔ ارشد ندیم کے کوچ فیاض حسن ہیں جن کا تعلق پاکستان وابڈا سے ہے۔ وہ خود بین الاقوامی ایتھلیٹکس مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ فیاض حسن بخاری کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم ایک سمجھدار ایتھلیٹ ہیں جو بہت جلدی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کام ایک عام ایتھلیٹ 6 ماہ میں کرتا ہے ارشد وہ کام 1 ماہ میں کر لیتے ہیں۔